سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی بولے وزارت داخلہ نے رپورٹ دی ہے کہ حالات کی وجہ سے سربراہ پی ٹی آئی کو نہیں لایا جا سکتا۔ وزارت قانون کی رپورٹ میں کہا گیا ہے فرد جرم کے لیے کمیشن جیل جا سکتا ہے۔ رپورٹ کی کاپی آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ وکیل نے کہا سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے جیل ٹرائل سے منفی پیغام جاتا ہے۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی بولے ہم نے ملزم کو نہیں قانون کو دیکھنا ہے۔ سماعت 6 دسمبر تک ملتوی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر الیکشن کمیشن میں پیش، تحریری جواب جمع کرا دیا۔ پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس، کوئٹہ میں جلسہ عام کی تیاریاں، ایوب اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آج بھی 18ویں ترمیم کی جگہ 17ویں ترمیم کو بحال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جب تک ایک بھی جیالہ میدان میں کھڑا ہے صوبائی خود مختاری اور عوامی خوشحالی کے ایجنڈے پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ جیالے کمر کس لیں، نفرت، تقسیم اور استحصال کی پرانی سیاست کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے 8 فروری اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر شیر محمد گوٹ میں ماں اور 3 بچوں کا سفاکانہ قتل۔ مقتولین میں سائمہ 9 سال کا اشہد، 7 سالہ شاہزین اور 2 سال کا احد شامل۔ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں داماد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ارشد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا ایک بھائی بھی زیر حراست۔ ملزم ارشد کیبل اور انٹرنیٹ سروس کا کام کرتا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج پھر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسداد اسموگ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، آئی جی پولیس اور دیگر حکام شریک ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ماحولیاتی تبدیلی پر عالمی اجلاس، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا کل اقوام متحدہ کی COP 28 کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دہشت گردی میں ملوث بھارتی خفیہ ایجنسی را ایک مرتبہ پھر بے نقاب۔ کینیڈا کے بعد امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے والے بھارتی سرکاری ملازم پر فرد جرم عائد۔ امریکی اداروں نے کچھ عرصہ پہلے گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش ناکام بنا دی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے بھارتی سرکاری ملازم نکھل گپتا قاتلانہ سازش میں ملوث ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع۔ اسرائیل 10 یرغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ قطر کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ روز حماس نے 16 یرغمالیوں کو رہا کیا، پانی کی بوتلیں دی، گلے لگا کر رخصت کیا۔ ادھر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا جنوبی غزہ میں آپریشن ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر تل ابیب پہنچ گئے، اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی تک نہیں دیتی تھی۔ قید سے رہائی کے بعد فلسطینی خاتون نے اسرائیل کے ظالمانہ رویے کی کہانی سنا دی۔ احد تمیمی نے کہا جیل میں بدترین سلوک کیا گیا، والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، کپڑے بھی نہیں دیے۔ 22 سال کی معروف سماجی کارکن احد تمیمی کو گزشتہ رات رہا کیا گیا۔ صہیونی فوج نے انہیں 5ویں بار گرفتار کیا تھا۔ جنگ میں صرف توسیع کافی نہیں، غزہ میں مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اور کتنا ظلم ہوگا، کتنی اموات ہوں گی، اس مسئلے کا حل مستقل جنگ بندی اور 2 ریاستی حل ہے۔ چینی وزیر خارجہ بولے 2 ریاستی حل ہی اس تنازع کو ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا. بولے اسرائیل نے غزہ پر اس صدی کا سب سے بڑا ظلم کیا. فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے.